اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید میں دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے عالیہ خداؤں یا الہوں کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، چند الفاظ ہیں عربی کے جو کہ اردو میں اس کا ایسے الفاظ آ جاتا ہے، اسی الفاظ کو ہم ایسی اردو میں لے آتے ہیں اور اس کے ہم معنی نہیں سمجھتے. تو چند الفاظ میں پہلے بیان کروں گا اور اس کا معنی کیا ہے، سینس کیا ہے، اس کو اردو لینگویج میں اس کا کیا سینس بنے گا یا اس کا کیا معنی ہے وہ بھی بتاؤں گا. جیسے یہ لفظ اللہ جو لفظ ہے یہ عربی کا، اس کے معنی اردو میں یا فارسی زبان میں ترجمہ نہیں، معنی خدا، انگلش میں گاڈ، کیپٹل GOD گاڈ. یہ اسی طرح ہندی لینگویج میں بھگوان. یہ عربی کا لفظ کے ٹرانسلیشن دوسری لینگویجز میں، لیکن اس کے اپنے ایک معنی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ الہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی اردو میں خدا، لیکن اس کے بھی معنی کیا ہیں؟ تو اگر آپ ڈکشنریز میں دیکھیں یا اللہ کی آیتوں سے آپ اوور آل اس کی ایکسپلینٹری میننگ دیکھیں گے، وہ یہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ کنٹرول کرتی ہے پوری کائنات کو، who controls the whole universe، اور ساتھ ساتھ انسان کو کنٹرول کرتی ہے. اللہ who controls the mind اور ہارٹ، دل اور دماغ پہ کنٹرول کرنا اللہ کے، یہ اس کا مقصد ہے. باقی کریٹر ہے، خالق ہے، وہ تو اس کے اور مختلف معنی آ جائیں گے. اللہ کی پہچان جو اس کی صفات سے ہے، صفاتی نام جو ہیں، جبار ہے، خالق ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ اس کی صفاتی نام سے ہیں، لیکن میں صرف اللہ کے معنی بتا رہا تھا آپ کو. اور یہ لفظ نارملی جو بنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ کتاب ایک لفظ ہے عربی کا، اس کے ساتھ الف لام لگا دے الکتاب تو بن جائے گا دی بک انگلش میں، یا خاص کتاب. اسی طرح الہ جو ہے، جیسے ملک الناس، الہ الناس، مالک انسانیت کا اور الہ انسان کا، یعنی الہ ہے، وہاں اللہ نہیں آیا، الہ، تو الف لام لگا دیں اگر آپ اس کے ساتھ تو اللہ ہو جائے گا. تو الہ کی جگہ الف ڈراپ ہو جاتا ہے، اللہ بن جاتا ہے. وہ ایکچولی وہ بنا ہوا ہے الہ، جیسے الکتاب، الرحمن، تو الہ کی جگہ الف ڈراپ، الہ کو ہم کہتے ہیں اللہ، دی گاڈ کیپٹل GOD، یا اللہ سیدھا معنی خدا. اب اس کی ایکسپلینیٹری تو پورا قرآن ہے جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ. دوسرے جو ہمارے لفظ آئیں گے اس لیکچر میں وہ ہے تماثیل، جو اردو کے لینگویج میں بھی استعمال ہوتا ہے. تماثیل جیسے کہ ڈرامہ، انگلش میں ڈرامہ سے میں تمثیل، تماثیل اس کی جمع ہو گئی جو آپ ڈرامے دیکھتے ہیں. امیجز، انگلش میں اسے امیجز کہتے ہیں، جو حقیقت نہ ہو، جو ایک امیج کے طور پہ آپ کو کوئی چیز دکھائی جائے، اس کو تمثیل کہتے ہیں، تماثیل اس کی جمع کہتے ہیں. دوسرا ہے وثن، اس کی جمع ہے اوثان، جو یہ آئے گا معنی عربی میں. وثن یا اوثان کے معنی اردو لینگویج میں بت کے ہیں، بت. اب بت تو آپ سمجھ گئے اردو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے بت، لیکن بت کو سمجھنے کے لیے پھر اس کے معنی دیکھنے پڑتے ہیں. بت کیا مقصد؟ کوئی بھی انسان کسی بھی وجہ سے کسی بھی چیز کو مانتا ہے، کسی بھی چیز کو، اس کو بت کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا جو ہے بت ہے، محبت کا بت ہے، فلانا فلانا بت. بت کے لفظ یعنی وثن کے معنی بت فزیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نفسیاتی طور پہ شروع ہوتا ہے. وہ کس طرح ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا، لیکن لفظی معنی بتا رہا ہوں. وثن کے معنی بت، انگلش میں آئیڈول، آئیڈل. صنم جس کی جمع اسنام، جس کے معنی وہ بت جو محبت سے ریلیٹڈ ہو. یعنی ایک تو بت آپ کسی سے خوف میں ڈر کے مارے ایک بت بنایا ہوا آپ نے، لیکن اگر وہ محبت سے ریلیٹڈ ہوگا تو اسے صنم کہیں گے، اسنام جمع اس کی جو ہے. یہ اس کے معنی بھی بت ہے، لیکن صرف کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ یہ ریلیٹڈ ہے محبت سے. ایک اور عربی کا لفظ ہے نفس.
اس کے اردو میں معنی بنیں گے نفسیات، انگلش میں سائیکالوجی. اب سائیکالوجی جو ہے وہ ایک پورا سبجیکٹ ہے اور اس کو میں یہاں بیان نہیں کروں گا، لیکن اس میں بیسک چیز ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ انٹیلیجنس اور ایموشنس. انٹیلیجنس کا مطلب عقل مندی، اور ایموشنس کا مطلب جذبات. اس کا مجسمہ ہے انٹیلیجنس، عقل مندی اور ایموشنس یا فیلنگس. ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو نفسیات بنتی ہے ہماری. اور پھر باڈی الگ ہے، بدن، یعنی جس کو ہم ہارٹ اور مائنڈ کو ریلیٹ کرتے ہیں. میرا دل نہیں مانتا، یہاں سے ایموشنز جہاں سے جنریٹ کر رہا ہے، یہ فیلنگز کر رہے ہیں. عقل سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عقل اور ہارٹ، جیسے عقل اور ہارٹ کو ہم کمبائن کرتے ہیں تو وہ سائیکالوجی، نفسیات ہے. اس آدمی کی یہ سائیکالوجی، یہ نفسیات ہے اس کی. ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے، ان دونوں کو آپ جوائن کر دیں گے تو وہ آپ کی پرسنالٹی آ جائے گی. یعنی پرسنالٹی کبھی بھی جذباتی دیکھے جاتے، اس کی انٹیلیجنس دیکھ کیا ہے اس نے زندگی میں پڑھا. انٹیلیجنس کا فیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جذبات سے، وہ بالکل الگ چیز ہے. ایک بہت بڑا آدمی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پتہ نہیں رولر آف دا لینڈ ہے، لیکن جذبات اس کے الگ ہوں گے. جذبات اس کے الگ ہیں. زیادہ تر دنیا میں جذبات رول کرتے ہیں انسان کی عقل پر، اور عقل جو ہے وہ اس کے تابع ہو جاتی ہے، اور عقل جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے اس جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. تو یہ جو دونوں کا کمبینیشن ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لیکچر جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، ہماری نفسیات سے ریلیٹڈ ہے، جو ہم آگے آیت میں دیکھیں گے. جو جذبات ہے اس میں دیکھیے، میں آپ کو 2-3 الفاظ جو آپ لوگ جانتے ہیں. محبت جذباتی جذبات ہے. محبت کوئی عقل مندی کا کوئی وہ نہیں ہے، محبت جذبات ہے. اسی طرح انتقام، ریونج، جیسے لو تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فرق بٹوین انٹیلیجنس، عقل مندی اور جذبات میں جو فرق آتا ہے. انتقام، جیلسی، حسد کرنا. انتقام، ریونج، اینڈ حسد مینس جیلسی. عربی میں آتا ہے حسد آلسو. وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. اور جب حسد، جیلس جو آدمی ہے اس سے جب جیلسی کر رہا ہو، اس کی جیلسی سے ہم کو شر سے بچائے اللہ تعالیٰ. تو یہ سب فیلنگز ہیں، یہ فیلنگز پہ بیس ہوئے. اسی طرح انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے آدمی کو، ایک سپریٹی کمپلیکس ہوتا ہے، یہ بھی فیلنگز کی بیس ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں انٹیلیجنس سے. احساس کمتری یا احساس برتری، نفرت، ہیٹریسی، یہ سب ایموشنز ہیں، فیلنگز. ایک جنسی جذبات ہوتے ہیں، سیکشل فیلنگز. خوشی، غم، صدمہ، ہیپینس، انہیپی، ناخوشی، ہرٹ، رونا، کرائنگ، فیئر، خوف. یہ مطلب آپ جذبات سمجھ رہے ہیں نا، جذبات جسے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جذبات اور عقل کو ملا کے ایک انسان کی پرسنالٹی ہے، وہ نفسیات ہے. یہ میں نے ایک بہت براڈ سینس سے بتایا ہے. جو نفسیاتی تو اس کے ایکسپرٹس ہیں، میں تو ایک سمپل آپ کو بتا رہا ہوں ڈفرینس، کیونکہ ہم کو ان دونوں کے کمبینیشن سے ہماری زندگی یہ پرسنالٹی کا حصہ ہے. یہ پرسنالٹی ہماری بنتی ہے. اب جنرلی ہر آدمی کے جو جذبات ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، سوائے چند اگر نکال دیں. جیسے الرحمن، رحم کرنا. اللہ بھی انتقام لیتا ہے، انسان بھی انتقام لیتا ہے. اللہ بھی ودود ہے، محبت کرنے والا، انسان بھی محبت کرتا ہے. وہ ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے اللہ. لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. وہ جب ہم پیدا ہوئے تھوڑی سی ہمارے پاس جذبات ہیں سارے. تو اللہ کی جو فطرت ہے وہی ہماری فطرت ہے. مصور اللہ تعالیٰ، ہم بھی مصوری کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو جذبات ہیں ان جذبات کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اپنی انٹیلیجنس سے، اور انٹیلیجنس کو گورن کرنا ہے اللہ کی آیات سے، جو محکم باتیں ہیں قرآن میں لکھی ہوئی. تو اللہ بتاتا ہے آیات میں کیا احکام ہے، جس کو ہم نے، ہمارے جذبات اگر کہہ رہے ہیں وہ صحیح اور غلط کا ہم فیصلہ، جذبات تو بہت سارے ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سیکشل جذبات کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. نکاح ایک بالکل پیور سیکشل جذبات ہے.
میل فیمیل کے ریلیشن شپ کے, لیکن آؤٹ سائڈ میرج وہ ایک کرپشن ہو جاتی ہے. جذبات تو سیم ہے, ریلیشن شپ سیم ہے, ریلیشن شپس میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اللہ کے قانون کے مطابق محکم آیت کے بعد کہ نکاح کرو وہ پراپر چیز ہے, اور اس ادر دین وہ زنا ہو جاتا, فاحشہ ہو جاتا. تو اللہ اسی طرح ڈیٹیلز میں ہم جب جائیں گے تو اللہ کی جو محکم آیات ہیں جو ہم کو ہر فیلڈ میں, ہر ایسپیکٹ آف لائف میں بتا رہی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس, ہمیں بتا رہا ہے. تو اس کو گورن کرنا ہے. ہمارے جذبات کچھ اور کہہ رہے ہیں, بچپن سے ہماری پروگرامنگ جذبات کی کچھ اور ہو گئی ہے, عقل ہماری اس کے اب انڈر دی انفلوئنس ہے. آیات سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے کلام سے احکام پتہ چل جاتا ہے, اور پتہ چلتا ہے ہمارے جذبات تو کہیں اور غلط پہلے عادی ہو چکے ہیں, تو ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے واپس. اس احکام حکم اللہ کی وجہ سے ان جذبات پہ واپس کنٹرول کر لیں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں چینج آئے گا اور شخصیت صحیح ہوگی, جو اللہ کے صراط مستقیم پہ آئیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں کر پائیں گے تو وہ جذبات, جب آپ سنیے, جب جذبات آپ کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں عقل پر, تو وہ آپ کا بت خدا بن جاتا ہے. یعنی کوئی بھی جذبہ آپ کی عقل پہ اگر حاوی ہو جائے گا تو آپ اس کے تابع ہو جائیں گے, تو آپ کا مائنڈ کنٹرول کرے گا وہ, اور وہ جذبہ آپ کا خدا بن جائے گا, الہ بن جائے گا, الہ, گاڈ, اور آپ وہی کریں جو وہ چاہ رہا ہے. اب جو لفظ یہ عالیہ یا خداؤں جو ہے یہ کس طرح, اب آپ سمجھیے کیا کیا چیزیں, ویسے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن چند کا قرآن میں جو ذکر ہے جو میں ایمفیسائز کروں گا وہ پیج نمبر 1 پر ہے. اللہ کی بندگی میں اس کی شرکا, اصنام, جھوٹے الہوں, خداؤں کے ناموں سے خبردار رہیں. یہ میں نے ہیڈنگ ڈالی تھی تاکہ آپ کو پتہ, یہ جو میں الفاظ پڑھوں گا یہ الفاظ قرآن مجید میں اس طرح آئے ہیں جیسے کہ یہ انسان کے الہ ہیں, خدا بن جاتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو میں بیان کروں گا. سورہ النوح, یہ سورت نمبر ہے 71, سورت ہے, اس کی 23 آیت. اس میں عربی میں دیکھیں لکھا ہے ودن یا ودا. ودا جو ہے اس کے معنی اردو میں محبت یا چاہت, انگلش میں لو اینڈ لائکنگ. یہ ایک آپ سمپل سنتے ہی آپ کو لگے جذبہ ہے. ودا, لائکنگ, جذبہ ہے, جذبات, فیلنگز, ایموشن. النجم 53 سورت 19, اس کے اللات یعنی کاش. النجم 53:20 منات, جس کے معنی منت یا تمنا کرنا. النجم 53:20 العزہ, عزت. یہ میں صرف لفظی معنی کر رہا ہوں, پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. الفرقان 25, اس کی 43 آیت ہوا, خواہش. النوح 71:23 آیت یغوث, مدد کرنے والا. یعوق, روکنے والا, رکاوٹ ڈالنے والا. نصرہ, گدھ. سوا, وقت, گھڑی, زمانہ. الصفات 37:125 بعلا, شوہر بذات خود, شوہر جو لفظ ہے. یہ جو میں نے چند نام پڑھے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صنم یا جذبات یا الہ, عالیہ, جمع میں عالیہ, الہ کے مطلب گاڈ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اسے گاڈ سمجھ رہے ہیں. یعنی ان کو یہ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ کر کے میں ابھی ڈسکس کروں گا. جیسے ودا ہے, ودا کے معنی محبت یا چاہت. اب محبت کس سے کر رہے ہیں یہ ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے. سمپل ایک لفظ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے, اپوزٹ سیکس, لیکن لو فار دا کنٹری زبردستی کرائی جاتی ہے. مٹی جس علاقے میں پیدا ہوئے اس مٹی سے آپ سے محبت کریں, اس جگہ کی آپ پیداوار ہے تو اس سے محبت کریں آپ. دیش, وطن. محبت تو لفظ ہے, لیکن کس سے محبت کرایا جا رہا ہے؟ دیش سے کرایا جا رہا ہے, جو کہ زبردستی کرایا جا رہا ہے. پھر زبان سے محبت ہے. کون سی زبان بولتے ہیں آپ؟ مطلب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, مطلب آپ سوچتے جائیں گے محبت کی بنیاد پر آپ کس سے محبت کریں, وہ اگر آپ پہ ڈومینیٹ کر رہی ہے عقل پر تو وہ آپ کا خدا ہے. ادروائز فیلنگز, ایموشن ہے. وہ جذبہ جب تک ہے جب تک آپ کنٹرول کر رہے ہیں اس جذبے کو انڈر دی احکام آف اللہ, آیات.
اللہ کے احکام کے مطابق اگر وہ نیچے ہے تو وہ جذبہ ہے، لیکن اگر وہ بڑھ گیا تو وہ خدا بن جائے گا، الہ بن جائے گا، خدا بن جائے گا، محبت۔ دوسرا ایک ہے کاش، اللہ، دیکھیے آگے پیچھے میں ہو سکتا کر جاؤں تو کریکٹ کر دیا، اللہ جس کے معنی ہے کاش، انگلش میں اف اینڈ بٹس بھی ہیں اس کے معنی، اف اینڈ بٹس دونوں میں آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، محبت تو سمجھا دیا آپ کو، سمجھ میں آ گیا، محبت سب سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ہر کہیں نہ کہیں محبت میں دماغ دل اٹکا ہوا ہے۔ محبت کے علاوہ جو ہم کاش ہے، وہ کاش یہ ہے کہ اگر فرض کریے کوئی چیز یا کوئی حادثہ میری زندگی میں ہو گیا، چاہے میں نے غلطی کری لائف میں اور ایک غلط کام کر دیا زندگی میں، تو اس کی ری اکرنس ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اصلاح تو نہیں کی۔ اگر ہم کوئی بھی غلط کام کر بیٹھیں زندگی میں اور اس کا اصلاح نہ کریں تو کبھی نہ کبھی وہ پیچھے سے سامنے آ جاتا ہے آپ کے خیالات میں، اور جب خیالات میں آتا ہے تو آپ کا ذہن کیونکہ گلٹی ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، تو اس کے اندر ذہن میں جا کے اس سچویشن میں جا کے اس کو یہ سمجھانا چاہتا ہے اگر ایسا گھر سے نہ نکلتا میں، یا یہ یوں نہ ہوتا یا یوں نہ ہوتا، اف اینڈ بٹس لگاتا ہے، اف انگلش میں اف اینڈ بٹس، کہ الٹیمیٹلی وہ جو غلط کام ہو گیا وہ نہ ہوتا، یہ ریزلٹنٹ نکالتا ہے اس کا مائنڈ۔ اور جتنی دیر وہ بیٹھا سوچ رہا ہے اس بات کو، وہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو اس نے اس میں لگایا، اس میں بالکل اس نے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی نہیں کیا، ڈپریس ہو گیا مائنڈ اس کا کہ کاش اس وقت میں ایسا نہ کرتا۔ تو کئی لوگ زندگی میں باقاعدہ اس کاش کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ یقین کریں زندگی میں آپ جا کے سوچیں کہ باقاعدہ اپنے مائنڈ کو لے کے جانا پیچھے پاسٹ ٹینس میں، پھر سوچنا اس کے بارے میں، اپنے مائنڈ میں ہو رہا اکیلے میں، کوئی برابر والے کو پتہ ہی نہیں ہوا، ایسی سمجھا کہ دعوت میں آئے ہوئے، دعوت میں اپنا دماغ کہیں اور چلا گیا اور پیچھے پرانی بات کو یاد کر کے جناب یہ چیز سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کو پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں کرو، نہیں ایسا نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، لیکن ہوا بھائی ایک چیز ہوئی بھی ہے نا گراؤنڈ پہ، اس کو صحیح نہیں کر رہے، بس یہ اس طریقے کہ ذہن میں کسی طرح اس کو مٹا دے، مٹ نہیں سکتا، وہ لکھ دیا گیا، قیامت کے روز پیش کر دیا جائے گا۔ تو کاش کے اندر آدمی باقاعدہ اس میں پھنسا ہوا ہے، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ دوسرا ہے تمنا یا منات، یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم وشفل ڈیزائر کہ یہ فیوچر سے وہ تو پیچھے کی بات، پاسٹ میں جا کے ہم نے سوچا تھا، اب ہم تمنا کرتے ہیں ہمیشہ فیوچر میں کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تمنا کیا ہو گئی کہ وشفل تھنکنگ فیوچر میں آپ بات کر رہے ہیں، فیوچر میں سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بغیر کسی ایفرٹس کے، بغیر کسی اس چیز کے ایسا ہو جائے۔ فیوچر کے اندر میں نے سوچ لیا کوئی بات کہ یہ کاش میں ایسا ہو جائے میرے ساتھ فیوچر میں، مگر یہ وہ پاسٹ میں تھا، پاسٹ میں جو غلط ہو گیا آپ سے وہ تو ہو گئی کاش، لیکن آگے فیوچر میں اگر میں تمنائیں کر رہا ہوں، منتیں مانگ رہا ہوں کہ ایسا میرے ساتھ ہو جائے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، یا میں پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کہتا ہوں بعض دفعہ، یا وہ لوگ قبروں پہ بھی جاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا چادر چاہے منت مانگ لی صاحب کہ میں ایسا میرے ساتھ ہو جائے تو میں یہ کروں گا، اللہ کو ساتھ استغفر اللہ وہ ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں سن رہے، اپنی وشفل تھنکنگ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ایسا کر دے تو ایسا ہوگا، یہ تمنا کرنا ہوتا ہے۔ تمنائیں جو ہیں وہ فیوچر سے ریلیٹڈ بات جس کی کوئی ایفرٹس نہیں کر رہے آپ، تو یہ تمنا کرتا رہتا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ کاش، لات اور عزا، عزت۔ سب سے زیادہ میں نے دیکھا کسی کی تکلیف دہ چیز ہر ایک میں پائی جاتی ہے، وہ عزت ہے۔ یہ تو اپنے اندر مصیبت میں پھنسے ہوئے نا، یہاں کیا ہے دوسرے کی عزت آ گئی صاحب، یا اپنی عزت آ گئی، کہتے ہیں نا ناکیں بنی ہوئی سب لمبی لمبی ناکیں، عزت، ہماری عزت یہ ہے اور ہماری عزت یہ اور ہماری عزت، سنا ہوگا یہ لفظ، کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میری عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ حیثیت وہ نہیں دیکھ رہے آپ، کیا آپ اس کی مخلوق ہیں، اس کے احکامات پوری طرح صحیح طرح عمل نہیں کر رہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، میں لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں، وہ مجھے کیا عزت دے رہے ہیں۔ تو لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو ایک امیج بنا لیتا ہے آدمی، اس سے خود محبت کر رہا ہے وہ،
تو یہ جو میں نے بتایا کہا پیچھے کی باتیں سوچتا رہنا، آگے تمنا کرتے رہنا، اور عزت آ گئی. اب یہ وہ ہیں جو عزت کے خاطر لوگ کہتے ہیں کہ میں صاحب میں نے نوکری کی عزت نہیں بیچی اپنی. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادھر نوکری کرنے آیا ہوں میں. اور پھر بہت سی باتوں میں کہتے ہیں عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. صاحب آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں. بے عزتی کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ مسئلے ہیں، اور اگر ہم اس کو درست نہیں کر سکتے تو ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اندر اپنی نفسیات میں گڑبڑ ہے. یہ ہے سارا سلسلہ. اس لیے ہم یہ سارے لیکچر دیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. پھر ایک ہوا خواہش. دیکھیے منات تو فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، کوئی ایسی تمنا جو ایک اسپیسیفک چیز. لیکن خواہشات تو کہتے ہیں اتنی خواہشات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہر آدمی سے پوچھو تو ہر آدمی اپنی خواہشات بتا دے گا، اور اس کی کوئی یہ مائنڈ کے اندر، فیلنگز کے اندر، جذبات کے اندر کوئی لمٹس نہیں ہے. جسے ہم معاشرے میں کہتے ہیں انگلش میں فینٹیسی ہے. پھٹیتے سے آدمی بادشاہ بنے ہوئے خیالات میں کیا جا رہا ہے بھائی. آپ کوئی بتائے کوئی آدمی اپنے اگر فرض کریے مجھے یہ شوق ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا محل ہو. آپ یقین کریں میں محل بنا لوں گا گھر میں بیٹھ کے. رہ رہا ہوں جھوپڑی میں، محل بنایا ہوا میں نے، اور بادشاہ 10-15 آدمی میرے نیچے نوکر ہے، جبکہ زندگی نوکری کر رہا ہوں کسی کی. لیکن بادشاہ جو میں اپنے ذہن میں ہوں وہ میری زندگی کو آپ چھین نہیں سکتے. میرا مائنڈ ہے، میں کر رہا ہوں، میں رہ رہا ہوں اس میں. اور بعض دفعہ زندگی میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ ریئل لائف میں جب آتا ہے اس سے ادھر آپ کہتا ہے کیا مجھ کو کہہ رہا ہے میں تو بادشاہ تھا. میں بادشاہ نہیں نوکر ہوں. اس کو پہچاننا پڑ رہا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، پرابلم آ جاتی ہے. صحیح ٹرو پکچر اپنی وہ نہیں کریٹ کر رہا مائنڈ کے اندر. تو یہ کہلاتی ہے فینٹیسی. یعنی یہ خواہشات اتنی ہیں انسان کی، اس خواہشات میں گاڑی نہیں تو گاڑی کی فینٹیسی کر رہا ہے. یعنی ہر وہ چیز دماغ میں لا رہا ہے جس پہ اس کو اس کے پاس نہیں ہے یا اس کو پسند ہے، اس کی لائکنگ ہے. تو خواہش کرنا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہر بات ہر وقت یہی کیا جا رہا ہے، پریکٹیکل لائف میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، تو وہ اس کا خدا بن رہا ہے. کیونکہ اس میں گھنٹوں گزار رہا ہے وہ آدمی. ٹائم جو ہے نا گھنٹوں نکل رہے ہیں. یغوس، یغوس عربی کا ہے. اور اس خواہش کو پورا کرنے کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ یغوس کے پاس. غوث اعظم. اس کے معنی کیا ہیں؟ مدد کرنے والا، یا غوث پاک. یہ کوئی نام تھوڑی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ غوث پاک نام نہیں ہے، یہ آپ نام سمجھتے آ رہے ہیں آج تک. یہ ٹائٹل ہے مدد کرنے والا. غوث اعظم سب سے بڑے مدد کرنے والے. اللہ تعالیٰ تھوڑی ہے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا یہ ٹائٹل نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں اگر ہم اپنی، دیکھیے آپ بڑی غور سے سنیں، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے اگینسٹ دی احکامات آف اللہ، اللہ کے احکامات کے اگینسٹ، ہم کس کو جا کے کہیں گے؟ ہم اس سے خواہش، اس سے کو جا کے بتائیں گے جو ہمارے غوث پاک جو ہیں وہ ہماری تمنا پورا کر دیں. جو اللہ سے تو ڈرے ہوئے، اللہ سے نہیں کہہ رہے. اور اللہ سے اگر کہہ بھی ہیں تو جھوٹے اللہ، ریئل اللہ سے بات بھی نہیں کر رہے، جانتے بھی نہیں. تو ہم اس سے جا کے کہہ رہے ہیں تو ہماری یہ خواہش پوری کر دے. تو غوث پاک جو بھی غوث پاک ہے، کسی کے ہر ایک کے کسی نہ کسی مدد کرنے والے ہیں، تو آپ فکر نہیں کریں. اب یعوق، نصر. نصر، نصر کے معنی کیا ہے صاحب؟ نصر کے معنی گدھ، سمپل معنی. لیکن گدھ تو ایک فزیکل جانور ہے جس کا کام ہے مرا ہوا گوشت کھاتا ہے. اچھا یہ تو تھا فزیکلی اس کی بات. لیکن اگر ہم اس کو ایسے، ایک ہوتا ہے ایک لینگویج میں بات کی جاتی ہے. لینگویج میں اکثر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے زبان میری. زبان میری ایک زبان ہے، اور ایک زبان کے معنی ہوتے ہیں لینگویج، ہے نا. کہ آپ کی کون سی زبان ہے؟ میری زبان نے کہا کہ دیکھو یہ ہے میری زبان. نہیں آپ زبان نہیں پوچھ رہے، آپ پوچھ رہے ہیں میری لینگویج، یعنی آپ کیا بولتے ہیں. اسی طرح گدھ کے اندر زبان میں، لینگویجز میں یہ مانتے ہیں کہ آدمی کسی آدمی کے اندر خامیاں تلاش کرے، کسی کی کمزوری پہ نگاہ رکھنا. گدھ، نصر. تو یہ کس طرح ہے کہ آپ کا صرف یہ کام ہے کہ دوسرے آدمی کے اوپر اس کی کمزوری پہ نگاہ رکھے ہوئے آپ، جس میں یہ خامی. اب پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں بیٹھے نئے فرسٹ ٹائم، میرے اندر کتنی خامیاں نکال چکے اب تک. وہ یہ تو بات چیت بھی نہیں لگ رہا اس کا، باقاعدہ دیکھ رہے ہیں وہ نکال لی انہوں نے. تو خامی نکالنے والے دوسروں کی ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں اس میں کہاں سے خامی نکالیں. وہ گدھ ہے، گدھ. اس میں آدمی انوالو ہے.
زیادہ تر دوسروں میں غلطیاں نکالنا یا خامی نکالنا اور جسٹیفائی کرنا اپنے آپ کو. وہ کیوں نکال رہا ہے؟ کہ میں بہتر ہوں. اور نماز پڑھتے ہیں لوگ ساتھ میں چوری ووری کرتے ہیں یا گندے کام کرتے ہیں، اس سے بہتر میں نماز نہیں پڑھتا. فلانا کام غلط کرتے وہی کرتے، اس سے بہتر میں یہ نہیں کرتا. مقصد یہ کہ دوسرے میں یہ کمزوری ہے. ہر انسان دوسرے کی کمزوری دیکھے چلا جا رہا ہے خود، کیونکہ اسے امپروو نہیں کر رہا. اور یہ ہماری عادت ہے. ہم کہیں جائیں گے، جہاں جائیں گے، کہیں بیٹھ کے پیچھے سے ہم کہتے ہیں نا بیک بائٹنگ، برائی کرنا یا فیس پہ کرنا، یا کمزوری اگر نہیں بتا رہے پھر تو دل میں رکھ لیا کہ یہ برا اس طرح ہے. تو یہ کمزوری نکالنا دوسروں کے اندر، یہ اصلاح تھوڑی کر رہا ہے آدمی. وہ یہ بھی الہ بنا ہوا ہے، خدا بنا ہوا ہے. کنٹینیوس یہ دیکھے جا رہا ہے کہ دوسرے اندر کیا کمزوری، یہ غلطی نکال دوں میں. یہ ہو گیا نصر. اب یعوق. یعوق کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ ڈالنا. ہر اچھے کام صراط مستقیم جو اللہ نے بیان کیے احکام کے اندر رکاوٹ ڈالنا، یہ کام ہے یعوق کا. یا کوئی بھی کام، نارمل کام، دفتر کا کہنا کل آئیے گا، بالکل اطمینان سے کہہ دیں نا آج بھی کل آئیے گا، کام کل ہوگا، کل پہنچے کہنے کل آئیے گا. یعنی کوئی بھی کام میں رکاوٹ ڈالنا، آق یا اوق، رکاوٹ ڈالنا. اچھا دوسرا کام کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں رکاوٹ ڈالنا. اگر کوئی پازیٹیو زندگی میں یہ اللہ کے احکام کے مطابق کام کوئی کر رہا ہے تو اس کے اندر رکاوٹ ڈالنا، یہ یعوق. اپنی تو خود تو کر نہیں رہا، اپنی زندگی تو رکاوٹ پہ پھنسا لی. اتنی رکاوٹ کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہا اللہ کے لیے، تو یہ بھی تو ہو رہا. تو رکاوٹ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی نظر میں صحیح ہے، محکم بات ہے، اس کے اندر رکاوٹ ڈالنا وہ یعوق ہے. آپ یعوق کی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ آپ کی سائیکی میں ہو رہا ہے، سب نفسیات میں. نصر ہو گئے، سواٹ، وقت، گھڑی، زمانہ. اب ایک کہتے ہیں زمانہ سکھائے گا آپ کو. صدمہ ہے، خوشی ہے، غم ہے، کوئی بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں وقت سکھائے گا. یعنی وقت کو خدا مانا ہوا ہے. وقت خدا کیسے، وقت فیلنگ خدا کیسے ہے کہ ہر انسان جب وقت کے آگے تابع ہو. وقت سے تابع ہونا ہے جس طرح اللہ ریگولیٹ کر رہا ہے. صبح فجر میں اٹھو، ظہر میں نماز پڑھو، عصر میں نماز پڑھو، مغرب میں صلاۃ، جو ٹائمنگ سے صلاۃ کے کنٹینیوس اپنے آپ کو احکامات، اللہ کی آیتیں، نماز میں احکام پہ آیتیں ہیں، محکم باتیں ہیں، وہ اپنی لائف سے گورن کریں. پرسنالٹی وہ تو نہیں ہے ذہن میں. اب کیا ہے جو ہماری زندگی اب اوقات ہیں وہ ٹائمنگ چل رہے ہیں، شیطان چلا رہا ہے. اور زمانے میں ہم پھنسے ہوئے. زمانے میں کیسے پھنسے ہوئے؟ کون سے زمانے کے آدمی آپ؟ فوراً بولیں 1400 سال. کس نے سکھایا آپ کو یہ بولیں؟ یا 2000 ایئرس کے بعد آئے ہم. تو یہ ڈیٹ ٹائمنگز میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں زمانے کے اندر. تو زمانے کے اندر ایک اپنے آپ کو ایفلیٹ کر کے رہنا. ہم رہتے پاسٹ، پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ٹینس میں. پریزنٹ بلکہ پاسٹ اینڈ پریزنٹ. پریزنٹ تو کنٹینیوس ہے. ابھی جب میں آیا تھا اس وقت ٹائم کچھ اور تھا، کچھ ٹائم ہو گیا گزر گیا، پاسٹ بن گیا وہ. یعنی پریزنٹ کنٹینیوس از پاسٹ، وہی پاسٹ بنتا جا رہا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس. تو زمانہ میں ہم خود بھی ہیں. ہماری عمر بھی ایک زمانے سے ہے کہ ہم، اب میں 51 سال کا ہوں تو میری ایک عمر ہے، یہ ایک عمر ہے میری، یہ اس کے ساتھ میں رہ رہا ہوں. لیکن کچھ میرے ٹائم میرے مائنڈ کے اندر ہے جو میں نے زندگی بھر کیا ہے. میرا اپنا بھی ایک ٹائم ہے، وہ پاسٹ بن چکا ہے، لیکن وہ حقیقت ہے، وہ روڈ ہے، وہ گلیاں، سب چیزیں ہیں. تو یہ ہم ایک پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر میں ایک زمانے میں جب رہ رہے ہوتے ہیں، اور زمانے ہی اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. چاہے وہ پاسٹ زمانہ ہو، لگتا ہے یار یہ تو پاسٹ میں رہتا ہے یہ شخص، ایک کچھ فیوچر تمنا کرتے ہوئے رہتے ہیں. اب دیکھیے شوہر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بائبل کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ عورتوں کو بتایا جا رہا ہے تمہارا مجازی خدا، مجازی خدا جو ہے وہ کون ہے؟ تمہارا شوہر ہے. استغفر اللہ. یعنی اللہ کا مقام، یہ سارے نام ہیں، یہ سب اللہ بنے ہوئے الہ ہیں، یہ سارے آپ کے. یعنی اللہ کا مقام اگر بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کو دو، جو اللہ کا مقام ہے. استغفر اللہ، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو ایک طرح سے نعوذ باللہ خدا کا درجہ. تو ہمارے معاشرے میں اللہ کہہ رہا ہے، مطلب اللہ تو بھی آیت میں بتاؤں، یعنی یہ سمجھنا اور شوہر کو اتنا بڑا مقام دے دینا ایک بیوی کے حیثیت سے، یا ایک آدمی ایکسپیکٹ کرے اپنی بیوی سے کہ میرا یہ مقام ہے، تم مجھے مانو. اس طرح شوہر کا ایک جذبہ بنا لیا آپ نے، خدا. تو یعنی شوہر کو اتنا امپورٹنس دے عورت کہ شیئر نہیں کر سکتی اس کے ساتھ دوسری عورت. اگر وہ دوسری شادی کر لے، تیسری شادی کر لے، چوتھی شادی تو نہیں بلبلا رہی ہو، تو شوہر کے بلے شوہر کو خدا سمجھ رہی ہے. اللہ کا قانون ہے، اللہ کا 2 3 4 شادی کر لو تو وہ اللہ سے لڑ جائے گی. نہیں صاحب یہ میری تو فطرت کے خلاف ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جن کی تو یہ آدمی بتا رہا اپنی بیوی کو میں تمہارا شوہر ہوں. وہ شوہر جو وہ بتانا چاہ رہا ہے، وہ اللہ کی بات نہیں بتانا چاہ رہا.
اب میری بات سمجھ، تو شوہر کی اپنے ایک سٹینڈرڈز بنائے ہوئے دنیا نے، اس کو امپورٹنس دیتا ہے وہ، اللہ کی آیت کے مطابق نہیں دیتا اپنے آپ کو امپورٹنس. شوہر کے مطلب وہ شوہر ہوں تمہارا، میری یہ رائٹ ہے، یہ اس پہ وہ کمانڈ کرے گا اگینسٹ دا ول آف گاڈ. تو اس شوہر کی بات کر رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے شوہر آپ نے خدا بنایا ہوا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے، آپ کتاب جب قرآن کا کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو یہ واحد کتاب ہے جس میں بات مخاطب جو ہوتا ہے، مخاطب کرنے والا وہ اللہ خود ہو جاتا ہے. بیچ میں سیکنڈ پرسن بھی آتا ہے، وہ کلام کرنے کا طریقہ، وہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو کہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اس میں کنٹینیوس ایک مخاطب کر رہا ہے ہم کو. جیسے اس وقت میں مخاطب میں کر رہا ہوں آپ سب کو، لیکن جب میں کلام پڑھتا ہوں تو وہاں فرق ہو جاتا ہے. اب جیسے یہ آیت پڑھوں گا تو اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں آپ یقین کریں دنیا کا کوئی آدمی کسی زمانے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں. الحج 22. اچھا پہلے ہم عربی پڑھتے ہیں، اس کے معنی پھر دیکھیں ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ اٹھانے جانے سے شک ہے، پس بے شک ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا. کون کہہ رہا ہے؟ نہیں بات سنیں صاحب، غور سے سن لیں آپ. یہ ہم کون ہے؟ ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا. تم جمع ہے نا، جمع ہم وی جمع، ہم نے تم سب کو مٹی سے تخلیق کیا. اب پوری دنیا میں نکل جائیں، تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں اور یہ مل کے کہہ سکتے ہیں ہم نے تم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، کہہ سکتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی کوئی آدمی یہ کہنا، کوئی بے وقوف احمق آدمی کہہ سکتا ہے قرآن کو بغیر پڑھے ہوئے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، جو خود پروف کرتی ہے میں کون ہوں. دنیا کی واحد کتاب، میں نے کہا یہ واحد کتاب ہے جس میں جو اللہ تعالیٰ، اس میں جو بات لکھی ہے فرسٹ پرسن جمع میں ہم، اور آگے جو بات لکھی ہوئی ہے یعنی خالی ہم نے. اب میں کہوں ہم جو ہے یہ ہم آپ سب ہمارے سینٹر میں آئے ہوئے ہیں، کیا وہ عام سی بات ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زمین بنائی، مطلب ہم کر کے بولنے میں بات نہیں ہے. ہم کے بعد جو آگے بات ہے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم کر کے تو بہت بولتے ہیں، ایک زبان میں، اردو زبان میں کوئی زبانی کچھ لوگ ہیں ان کا خاص سٹائل ہے ہم کر کے بات کرنے کا. بات ہم سے پلورل تو ہے، لیکن جو آگے جو بولا جا رہا ہے، جو سینس ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، کون کہہ سکتا ہے؟ بتائیں آپ. جو ایتھیسٹ ہے اس سے پوچھیں، وہ بھی کہے گا گاڈ. دنیا کا کوئی انسان، میری زندگی میں 18 سال ہو گئے مجھے قرآن کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے، جب میں نے کسی ایتھیسٹ کو، ہندو کو، کرسچن کو، نان مسلمس کو ڈسکشن میں یہ آیت پیش کری، مختلف آیتیں وتھ پلورل، ہم نے یہ کیا، تو میں نے پوچھا، کہتا ہے بھگوان، گاڈ، خدا. منٹ، سیکنڈز. کیونکہ اللہ کی آیات جو اللہ بول رہا ہے وہ آپ کہہ نہیں سکتے. اس کو جو بے وقوف احمق جو پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا کلام ہے، گھڑ لیا محمد، استغفر اللہ. کوئی کہہ ہی نہیں، اس کی سینٹینس کے کوئی مان نہیں سکتا. اللہ کہہ سکتا ہے، انسان کہہ سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے پھر نطفے سے، پھر جھونک سے، پھر لوتھڑے سے، مکمل صورت میں یا نامکمل صورت میں، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں جو ہم چاہیں ایک معینہ مدت کے لیے ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں. یہ کون ہے ہم؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں. میرے منہ سے الفاظ تو آ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا میں کہہ رہا ہوں. اور آج کسی آدمی سے پڑھوائیں آئے تو کہنا کون کہے گا قرآن اللہ کہہ رہا ہے. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، منہ سے بول رہا ہوگا خود. عربی میں بھی پڑھی، ابھی اردو پڑھ رہا ہوں اس کی میں. پھر ہم تم کو بچے کی صورت میں نکالتے ہیں اس لیے کہ پھر تم کو اپنی شدت کی عمر کو تم پہنچ سکو، اور تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی کمزور عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، اس طرح کہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، اور
تو زمین کو مردہ دیکھتا ہے، پس ہم نے اس کو اوپر پانی نازل کیا، وہ حرکت میں آئی اور ابھرتی ہے اور ہر خوبصورت جوڑے کی نباتات اگاتی ہے. اس آیات میں جو ہم ہے، اس طرح پورے قرآن میں زیادہ تر ہم کر کے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور دنیا میں کہہ رہی ہے اللہ کی کتاب کیسے مانے، پروف کریں گے. میں نے وہ ہم کون ہیں؟ کیا وہ ہم انسان کہہ کے آگے جو بات لکھی آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ ایکسیپٹ کی جا سکتی دنیا میں کسی بھی انسان کا قول کہ انسان کہہ سکتا ہے یہ بات؟ یہ ہے اس کا پروف، یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کا انٹروڈکشن ایسا ہے کہ اللہ جو آیات میں جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا. اور ہر انسان اس کی تعریف کر رہا ہے، نان مسلم بھی. کیوں وہ تعریف کر رہے ہیں؟ ڈر رہا ہے اندر سے بولتے ہوئے غلط کو الٹا سے، اور کوئی اس کو غلط بھی نہیں بول رہا، کیونکہ اندر جو بات ہم کر کے بات کی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں عذاب میں ڈال دیں گے، ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں. ہم نے رسول کو بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اس کی بھائی کی طرف، یہ عیسیٰ کو بھیجا اور یوں کیا اور وہ کیا. یہ جو ہم کر کے بات کہہ رہے ہیں یہ آپ تھوڑی کہہ سکتے نہ، یہ اتھارٹی ہے آپ کے پاس. یہ ہے پاور اس ذات کی جو ڈفرینشیٹ کری تمام کتابوں سے اور اس کتاب کو. اور ساری کتابیں سب میں ہزاروں غلطیاں. بائبل میں کرسچن ورلڈ کے اسکالرز کہہ رہے ہیں 5000 مسٹیکس ہیں، بلنڈرز. 5000 mistakes in the Bible, and there are 14,000 manuscripts lying in the Vatican. یہ تو حالت ہے ان کی. یہ بھگوت گیتا اٹھا، اس میں پہلے صفحے پہ غلطی نظر آ جائے. انسان جب لکھ رہا ہے کوئی کتاب، اور کوئی انسان قرآن میں لکھا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کیا بس قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کا ہوگا اس میں کانٹرڈکشن کثرت سے آ جائیں گی. ایک تو یہ پہچان ہے کہ دنیا کی ہر کتاب other than Allah's book have contradiction in multitude. ہزاروں contradiction ہیں ہر کتاب میں. اور ایک انسان کی تقریر، انسان خود جب بولتا ہے تو ہزاروں باتوں میں اختلاف کر دیتا ہے خود وہ اپنی بات میں. اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ کہے گا آگے سورہ انبیاء 21 30 آیت، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں نہیں دیکھتے یہ کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں شگافتہ کیا، پھاڑ دیا، اور ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے بنایا، پس کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اب دیکھیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے جو کفر کر رہے ہیں، جو آیت کو جاننے کے بعد چھپا رہے ہیں، کور اپ کر رہے ہیں، کافر کفر کر رہے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جو تھے جڑے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں شگافتہ کیا، ہم نے انہیں پھاڑ دیا، اور ہم نے ہر شے پانی سے بنائی. یہ کتنی سی بات ہے. یعنی اگر عربی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ون ورڈ ہے فَتَقْنَاهُمَا، فَتَقْنَاهُمَا، پس ہم نے آسمان اور زمین کو شگافتہ کر دیا. یعنی اس میں آسمان زمین بھی نہیں ہے، بس ہم نے شگافتہ کر دیا. کس کو؟ اوپر پیچھے آسمان اور زمین ہے. ذرا امیجن کریں اس کو ہم نے آسمان اور زمین کو پھاڑ دیا. اس کو پتہ ہے سائنس کی کتنی تھیوری، جو کتنے لوگ انوالو ہیں، ہزاروں لاکھوں سال اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس تھیوری پہ پہنچ رہے ہیں جسے کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری کا نام بتایا انہوں نے، سائنسدان نے، کہ پہلے زمین آسمان پہلے سب ایک تھے، اور پھر ایک زور سے دھماکہ، بگ بینگ دھماکہ ہوا، الگ الگ ہو گیا، یہ سٹارز اور مونز اور پلانٹس بن گئے. اتنی سی بات اللہ کی سمجھ میں، اللہ کہہ رہا ہم نے کر دیا ایسا. امیجن کریں نام میرے سائنسدان کے، جاہل لوگ سائنسدان کیا جانتے ہیں؟ وہ تو میں نے کہا انہوں نے معلوم اگر کر لیا، وہ تو اللہ خود پہلے سے کہہ رہا ہے، کب سے کہہ رہا ہے، اور کہتا رہے گا ہم نے الگ کر دیا، پہلے ایک تھا ہم نے الگ کر دیا. تو ہم نے اس کو شگافتہ کر دیا، اتنا سا ہم نے ایسا کر دیا، آسمان اور زمین کو الگ کر دیا. تو آپ کو وہ آیت نہیں معلوم، لیکن بگ بینگ تھیوری اگر پڑھ رہے ہیں، لیٹسٹ کرنٹ سائنسدان کی نالج جانتے تو اس کی نالج پڑھ کے فخر محسوس. سائنسدان نے بتایا، سائنسدان بتا رہا، وہ کچھ نہیں بتا سکتا. یقین کریں جو پہلے سے لکھا ہوا ہے یہاں، وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے الگ کر دیا، وہ نظر نہیں آ رہا سائنسدان کو. سائنسدان کی بیسک مسٹیک سمجھیں آپ اس آیت کے مطابق، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں ٹو بیسک پرنسپل ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ریئیکشن تو ہے کہ زمین پھٹ گئی، آسمان پھٹ گیا، سب کچھ جب زمین آسمان ایک تھا پھر پھٹ گیا، سمجھ میں آگے بگ بینگ ہو گیا. کرا کس نے؟ فائل کہاں ہے؟ خود بخود ہو گیا کیا؟ تو وہاں فائل یہاں لکھا ہے ہم نے ایسا کیا. آسمان زمین جڑے ہوئے تھے، ایکشن کیسے ہو گیا؟ بگ بینگ تو ہو گیا. کرا کس نے؟
وہ نہیں بتائے گا اللہ نے قرآن میں لکھا اللہ نے کر دیا، ہم نے کر دیا، ہم نے. اور آپ نہیں کہہ سکتے یہ، اور کوئی انسان کبھی کہہ نہیں سکتا. اور اس میں ساری آیتیں جو قرآن میں لکھی کوئی انسان کبھی کہہ نہیں سکتا. تو ایک آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کرائیں اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آ جاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اللہ کے علاوہ لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جس کو تم پکارتے ہو. وَادْعُوا، پکار لو، وَادْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر انسان ہے، جو کافروں کے لیے بنائی ہے. کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ یہ؟ کیوں نہیں لکھ سکتے اور بول سکتے آپ؟ کیونکہ آپ مخلوق ہیں، خالق کی طرح آپ بات نہیں کہہ سکتے. یہ کوئی سینٹنس عربی کے کوئی خاص خوبصورتی کے سینٹنس نہیں. اس کے اندر جو سینس ہے، اس کے اندر جو ایسنس ہے، اس کے اندر جو بات کہی گئی وہ کوئی بھی انسان کبھی کسی زمانے میں نہیں کہہ سکتا. اور اگر کسی نے کہا کہ مجھ جیسے لوگوں سے بات کرنے کا، صاحب میں بھی لکھ سکتا ہوں، میں نے لکھنے کی کوشش کر لو، تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے اور آگے بھی آئیں گے جو کہیں گے ہم کر سکے اور نہیں کر سکے آج تک. ہم نے ایسا کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہم نے ایسا کیا، تم نہیں کر سکتے. انسان نہیں لکھ سکتا اور نہ لکھ سکا. کاپی کیٹس بائبل بنائی، بھگوت گیتا ہزاروں بلنڈر اور مسٹیکس، حدیث قدسی بنائی، مسٹیکس بلنڈرز نہیں کر سکتے. اللہ کی طرح بول نہیں سکتے آپ. صفحہ لگ جائے گا انسان بول رہا ہے. اگر اللہ کے کلام سے واقف ہیں آپ، اللہ کی آیت کی روح سے واقف ہیں آپ، ایسے سمجھتے ہیں اللہ کیسے بات کرتا ہے، تو یقین کرو انسان کا لکھا ہوا اللہ کا لکھا کیٹیگوریکلی ڈفرنٹ ہے.